السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قسط کا آغاز قاہرہ سے ہوتا ہے، جہاں نذیر کا آدمی عوام میں رضا کی تدبیر کے تحت صلاح الدین اور شمسا کے درمیان تعلق کو غلط رخ دیتا نظر آتا ہے۔ لیلا یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے، اتنے میں جمشید وہاں پہنچتا ہے اور خلیفہ کو زہر دینے والی بات سن کر انہیں فتنہ پھیلانے سے روکتا ہے، لیکن کوئی اس کی ایک نہیں سنتا۔ دوسری جانب قاضی فاضل صلاح الدین اور ان کے گھر والوں کو قاہرہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ صلاح الدین شمسا سے اکیلے میں قدرے غصے میں تفتیش کرتے ہیں کہ وہ امرلی کی شادی میں کیا کر رہی تھی۔ اس پر شمسا کہتی ہے کہ وہ راہبہ الیوسیہ کے جنازے میں گئی تھیں، لیکن یہ جان کر کے تقریب میں جاتلیون بھی موجود ہوگا، وہ کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر لیلا کی ماں کا بدلہ لینے چلی جاتی ہیں۔ صلاح الدین اس پر مزید برہم ہوتے ہیں تو وہ پوچھتی ہیں کہ کس حق سے وہ اس سے ایسے بات کر رہے ہیں۔ صلاح الدین کو خاموش پا کر وہ اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ اس میں ماریا بولون کو سبیلا کے ساتھ دیکھ کر وہاں آتی ہے اور اسے اپنی بہن سے دور کرنے کے حربے استعمال کرنے لگتی ہے۔ اتنے میں خادمہ تاجر الیاس کی ملاقات کا پیغام لاتی ہے تو وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ الیاس ماریا سے کہتا ہے کہ وہ تجارت کے معاملے میں اس پر بھروسہ کر سکتی ہے۔ بیلن چھپ کر ان کی باتیں سن لیتا ہے۔ ایک منظر میں جاتلیون خانے کی میز پر بیٹھا اپنے زخم کو محسوس کرتے ہوئے میلا سے طنزاً کہتا ہے کہ قسمت ہر بار ساتھ نہیں دیتی، زخم زیادہ گہرا بھی ہو سکتا تھا۔ گلاس کو زور سے میز پر پٹکنے کے بعد وہ میلا سے شکار پر جانے کی درخواست کرتا ہے۔ قاہرہ میں صلاح الدین بورو کو ملک مودود کی تلوار دیتے ہوئے اسے نذیر کے خاتمے کے ساتھ ساتھ بہت سے فرائض سونپتے ہیں۔ ادریس کے پوچھنے پر صلاح الدین بتاتے ہیں کہ انہوں نے عرفہ کو اکیلے نہیں چھوڑا، کچھ جاسوسوں کی مدد سے وہ خوش قسمت ان سب سے پہلے قز میں دفنایا جا چکا ہے۔ بازار میں لیلا شمسا سے کہتی ہے کہ وہ بہادر خاتون ہے جس نے اس کی ماں کا بدلہ لینے کے لیے اس وحشی جاتلیون پر حملہ کیا۔ وہ دونوں ایک پھل فروش کے پاس پھل لینے کے لیے رکتے ہیں تو وہ لوگوں کو بلا کر تماشا کھڑا کر دیتا ہے۔ سب لوگ اسے بے شرم اور خلیفہ کی جان کے دشمن کے القابات دیتے ہیں، جس پر وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جمشید ایک بار پھر لوگوں کو یتیم کی آہ سے خوف کھانے کا کہہ کر شمسا کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ محل میں صلاح الدین قاضی فاضل اور لطیف سے خلیفہ کو دوا دینے والے معاملے کی تفتیش کر رہے ہوتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ شمسا کے بارے میں جھوٹی افواہ پھیلانے والوں کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے۔ ادھر بورو علی و تراب سے کہتا ہے کہ نذیر تک پہنچنے کے لیے انہیں اس کے پیروکاروں کو پکڑنا ہوگا۔ اندر راکیف کے ٹھکانے پر آصف کے علاوہ سب تاجرین راکیف کے کرسی کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں سائرہ وہاں پہنچتی ہے اور اس کرسی پر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ اپنے باپ کے کاروبار کو چلانے اور اس کی وراثت پر اپنے حق کا دعویٰ کرتی ہے۔ سب تاجرین اس پر ہنسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ چھوٹا کبوتر اگر ان کا مقابلہ کر سکتا ہے تو کر کے دکھائے۔ سائرہ بھی انہیں للکارتے ہوئے باہر جا رہی ہوتی ہے کہ آصف اس سے کہتا ہے وہ جیسے راکیف کا وفادار تھا اس کا بھی رہے گا۔ بورو ان کی باتیں سن لیتا ہے اور ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اب اندر جانے کی ضرورت نہیں رہی۔ قزم بیلن مارکوس سے کہتا ہے کہ الیاس جو بھی کر رہا ہے واضح ہے کہ وہ صلاح الدین کا جاسوس ہے۔ اتنے میں سبیلا وہاں پہنچتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کمال کو لے کو بیلن جیسے سچے شخص کی ضرورت ہے۔ لائق گائے انہیں چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ماریا وہاں پہنچتی ہے، اسے اتحاد کی دعوت دیتی ہے تاکہ وہ سبیلا کو حاصل کر لے اور ساتھ ہی دھمکاتی ہے کہ اسے لارڈ جان کے قاتل کا پتہ ہے، لہٰذا اتحاد میں ہی بھلائی ہے۔ لائٹ گائے اسے غصے سے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ جنگل میں جاتلیون ایک پرندے کا شکار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے دو رخ والے موسم کی طرح منافق لوگ بھی نہیں پسند، میاں بیوی میں اعتماد ہونا چاہیے، اور اسے ایک درخت کے آگے کھڑے ہونے کو کہتا ہے۔ وہ میلا سے کہتا ہے کہ وہ دھوکے باز ہے، اس نے سبیلا اور اس کی باتیں سن لی تھی اور ساتھ ہی اس کے سر کے ٹھیک اوپر تیر درخت میں گانٹ دیتا ہے۔ میلا بہت خوفزدہ ہو جاتی ہے لیکن اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ وہ جاتلیون کو مرا ہوا دیکھنا چاہتی ہے۔ ناظرین، صلاح الدین کی تمام ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔